बस खाली इसका ही अगर मैं उस लाइक रहूँगा तो मैं वो करबला की बात अगर मैं उस लाइक रहूँगा अगर आप नहीं वो बेचारा महमूद को मालूम है पीछे बैठ गया कॉल कर
کتنا عشق کی قوت میں ہے، دیکھنا ہے زور کتنا عشق کی قوت میں ہے۔ اور جان جاتی ہے تو جائے چاند کی پرواہ کسے، دید کی حسرت ہماری روح کی نیت میں ہے، دید کی حسرت ہماری روح کی نیت میں ہے۔ کلام فرمائیے، دن ڈھل چکا ہے اور سفر ناتمام ہے، دن ڈھل چکا ہے اور سفر ناتمام ہے، وحشت کی زندگی ہے کہ جنگل کی شام ہے، وحشت کی زندگی ہے کہ جنگل کی شام ہے۔ اور بن سائیں، اگر آپ لوگ اٹھ رہے ہیں تو میں پڑھوں کلام بھی بن سائیں سائیں کرتا ہے اور گھٹ رہا ہے دم، بن سائیں سائیں کرتا ہے اور گھٹ رہا ہے دم، ہر سانس کہہ رہی ہے کہ جینا حرام ہے، تالا نہیں کوئی کہ انیسے سفر کہیں، سنسان کس قدر میری غربت کی شام ہے، کیا جانیے کہ نکلے گا کب آسماں پہ چاند، اب تک زمینیں جاتا بہت تیرا فام ہے، کہتی ہے یاس تیرا ٹھکانہ کوئی نہیں، اور آس کہہ رہی ہے کہ رحمت تو عام ہے، کہتی ہے یاس تیرا ٹھکانہ کوئی نہیں، اور آس کہہ رہی ہے کہ رحمت تو عام۔ اس منزل حیات پہ آئے گی زندگی، ہر دائرہ سفر کا جہاں پر تمام ہے، قائم وہیں سے ہوگا پھر ایک بار حق کا نور، لکھا ہوا جہاں پہ ظہور امام ہے، اور تشنا لبی کا حرف زباں پر نہ آئے گا، لیکن تسکین اور تشنا لبی کا حرف زباں پر نہ آئے گا، تسکین روح اس کی زیارت کا نام ہے، اور پی کر جو منہ بنائیں گے بگڑیں گی صورتیں، تیرت بتائے گی یہ کہ پختہ یہ خام ہے، پی کر جو منہ بنائیں گے بگڑیں گی صورتیں، تینت بتائے گی کہ یہ پختہ یہ خام ہے، اور پینا ثواب ہے کہ خطا پی کے دیکھ لو، اس میں خود تمیز حلال و حرام ہے۔ میں خود تمیز حلال و حرام ہے، ساقی عطائے خاص کا امیدوار ہوں، پیش نگاہ ایک بہت خاص کام ہے، آخر ہے رات مدح کا مطلع طلوع ہو، رونق بتائے سب کو کہ جشن امام ہے۔ ایک درود بھیج مدح کا مطلب میں نے اس محفل کے لیے کہا تھا جہاں پہ واقعی میں کوئی اہتمام نہیں تھا، آج کے منتظمین کے لیے نہیں ہے، کہ ملاحظہ فرمائیے کہ کچھ اہتمام ہے نہ کوئی انتظام ہے، کچھ اہتمام ہے نہ کوئی انتظام ہے، پھر بھی یہ آرزو ظہور امام ہے، پھر بھی یہ آرزو کچھ اہتمام ہے نہ کوئی انتظام ہے، پھر بھی یہ آرزو ظہور امام ہے، ترتیب زندگی ہی کی الجھن میں ہے یہ دل، ترتیب زندگی ہی کی الجھن میں ہے یہ دل، جب تو ہمیں امام زمانہ سے کام ہے، اور خوشبو حق بکھیر کے قائم کرے گا حق، نرجس کا پھول ہے وہ خدا کا کلام ہے، اور عیسائیوں بتاؤ کہ عیسیٰ تمہارے کون، عیسائیوں بتاؤ کہ عیسیٰ تمہارے کہ قائم تمہارے کون، عیسائیوں بتاؤ کہ قائم تمہارے کون، اور عیسیٰ تو کہہ رہے ہیں ہمارا امام ہے۔ عیسائیوں بتاؤ کہ قائم تمہارے کون، عیسیٰ تو کہہ رہے ہیں ہمارا امام ہے، اور ان کی طویل عمر پہ حیرت ہے منکرو، ارے وہ تو دعائے احمد مرسل کا کام ہے، اور پھر حیدری گرفت میں آئیں گی طاقتیں، عمر رواں کی دوڑ ابھی بے لگام ہے، قرآن ہو رہا ہے جہاں کی سمجھ سے دور، اب اس کو بولتے ہوئے قرآن سے کام ہے، اصغر کا خون کہتا ہے رخ سے حسین کے، کرب و بلا کا باقی ابھی انتقام ہے، اور مظلومیت کی آنکھوں سے اشکوں کا پوچھنا یہ آپ ہی کی تیغ کے دامن کا کام ہے، کیوں مومنین پی رہے ہیں تلخیوں کے خون، لکھا اگر نصیب میں کوثر کا جام ہے، لکھا اگر نصیب میں کوثر کا جام ہے، ان کے ایک آسرے ہی سے تو جی رہی ہے قوم،
دل ہے قوی کہ غیب میں اپنا امام ہے. یہ چاند وہ نہیں کہ جو کہنا ہے بار بار. یہ چاند وہ نہیں کہ جو کہنا ہے بار بار. اس عسکری کے چاند پہ سایہ حرام ہے. سایہ حرام ہے. محمود ان کی مدح میں ہے دو فضیلتیں. دل میں ہے جو درود زباں پر سلام ہے. چل گیا چاول چل بھی جاتا ہے. آئیے بھائی واہ. ان کے ہاتھوں میں کمانے میں تھی تلواریں بھی. ان کو روتے ہوئے دیکھا تو ہنسی چھوٹ گئی. آئیے میں گزار ہوں استاد الشورا ڈاکٹر شمول آدمی صاحب کی بارگاہ میں تشریف لائیں. بابا سے بلند نعرہ صلوات. ڈاکٹر صاحب اگر یاد ہو تو بتائیے محفل کب سے یہ ارے میرے ابا کے پیدا ہونے سے کئی سال پہلے کی ہے. 1932 اور 34 میں اس کا گلدستہ چھپ کے بچا ہے. وہ مشہور بھائی پاس ایک ابھی بھی ہوگا, دو میرے پاس بھی تھے, لیکن وہ پتلی پتلی کتابیں سب کہیں جب میرے گھر کی چھت گری تھی تو سب اس میں سڑ بڑھ گئیں. ورنہ ان محفلوں میں لوگ آج شعور آدمی کہتے ہیں گاڑھا پڑھتا ہے جسے کچھ آتے ہی جاتا نہیں. فارسی میں 3-3 4-4 قصیدے پڑھے جاتے تھے. اور وہ بعد میں, اب مجھے ابھی بھی یاد ہے, مولانا طور جون پوری اور ان کے صاحبزادے یہ فارسی میں قصیدے ہوتے تھے. اورنگ آباد کے پروفیسر واقف مراد آبادی, غالباً یہی تھا یا کچھ اور بھی ہو سکتا ہے, بہت پرانی یادداشت ہے, یہ فارسی میں قصیدے پڑھے جاتے تھے. یہ صحیح ہے کہ یہ کبھی جمی ہوئی محفل نہیں ہو پاتی تھی. اس کا سبب یہ تھا کہ علمدار چچا مرحوم کہتے تھے کہ یہ پالوا سے جانے سے پہلے کا اسٹاپ ہے. اس وقت اولا چلتی نہیں تھی اور نہ اتنی بائیکیں تھیں کہ کسی کو کسی کی ضرورت نہیں. 1 نمبر بس جو ہے وہ 3 بجے رات کو پہلی بس چلتی تھی تو 3 بجے تک اتنا مجمع بھرا رہتا تھا کہ نہیں اندر کہیں گھسنے کی گنجائش نہیں ہوتی تھی, باہر تک لوگ رہتے. اس کے بعد آج دیکھ رہا ہوں کہ جتنی بھی کیپیسٹی ہے باہر تک بھرا ہوا ہے. اور آج میں جو لوگ باہر کھڑے ہیں ان سے یہ کہہ دوں کہ سب کی تمنا ہوتی ہے کہ وہ مولا سے ملاقات کرے. میں آج ایک ایڈریس بتا رہا ہوں کہ وہاں مولا سے ملاقات ہو جائے. ورنہ اتنی روایتیں ہیں مولا کہاں سے گزریں گے, کہاں سے آئیں گے, کہ آپ طے نہیں کر سکتے کہ کہاں کس چوراہے پہ کھڑے رہیں کہ مولا سے ملاقات. میں ایک جگہ بتاؤں گا لیکن اس کے لیے پوری تجویز سننا ہوگی آپ کو. مطلب بھرا ہوا مجمع ہے, بڑے صبح تک اب کون پوچھنے والا ہے. سماج فرمائے کہ پھر تو جنگ ہی, اب بھی جو نہیں سنبھلے کہہ دو وہ سنبھل جائے. اب بھی جو نہیں سنبھلے کہہ دو وہ سنبھل جائے. پھر تو جنگ ہی ہوگی آخری یہ حجت ہے. پھر تو جنگ ہی ہوگی آخری یہ حجت ہے. اور ختم نظم دنیا ہے. سماعت فرمائیے گا, نظم کہاں سے شروع ہوتی ہے کہاں ختم ہوتی ہے. ختم نظم دنیا ہے, بعد حجت آخر مقطع امامت ہی مطلع قیامت ہے. مقطع امامت ہی ختم نظم دنیا ہے, بعد حجت آخر مقطع امامت ہی مطلع قیامت ہے. اور واقعی بہت سارے نہیں پڑھوں گا, ایک قطعہ اور سماعت فرما لیں. سب اسی محفل کی دین ہے. نرجس کا چاند دہر میں یوں جگمگائے گا. نرجس کا چاند دہر میں یوں جگمگائے گا. سورج بھی جل اٹھے گا اگر آنکھیں ملائے گا. سورج بھی جل اٹھے گا جب آنکھیں ملائے گا. اور یہ سماعت فرمائیں
کہ جو ظہور میں جو تاخیر ہے اس کا سبب میری سمجھ سے کیا ہے، وہ آپ کچھ اور سمجھے کوئی بات نہیں، کہ شہکار اپنا اتنا مصور کو ہے پسند، شہکار اپنا اتنا مصور کو ہے پسند، جی بھر کے پہلے دیکھے گا خود پھر دکھائے گا۔ شہکار اپنا اتنا مصور کو ہے پسند، جی بھر کے پہلے دیکھے گا خود پھر دکھائے گا۔ سماعت فرمائے میاں، پھر آج بزم محبت سجا رہا، پھر آج بزم محبت سجا رہا ہوں میں، چلے بھی آئیے کب سے بلا رہا ہوں میں، چلے بھی آئیے کب سے بلا رہا ہوں میں، اور میری وفاؤں پر کیا اب بھی اعتبار نہیں، میری وفاؤں پر کیا اب بھی اعتبار نہیں، کہ داغ سجدہ و ماتم دکھا رہا ہوں میں، اور یہ کس کے نام کی شمع جلا کے صبح و مساء، یہ کس کے نام کی شمع جلا کے صبح و مساء دل و نظر کے اجالے بڑھا رہا ہوں میں۔ اور غم شیر سماعت فرمائیں کہ غم حسین کے اشکوں سے دھو کے صبح و مساء، غم حسین کے اشکوں سے دھو کے صبح و مساء، یہ آنکھیں دید کے قابل بنا، غم حسین کے اشکوں سے دھو کے صبح و مساء، غم حسین کے اشکوں سے دھو کے صبح و مساء، یہ آنکھیں دید کے قابل بنا رہا ہوں میں۔ خالد غزل سماعت فرمائیں کہ مداخلت نہ کرو دل کی دھڑکنوں، مداخلت نہ کرو دل کی دھڑکنوں، ٹھہرو کہ حال دل انہیں اپنا سنا رہا، مداخلت نہ کرو دل کی دھڑکنوں، ٹھہرو کہ حال دل انہیں اپنا سنا رہا ہوں میں۔ اور عجیب وقت ہے بیٹھے ہیں وہ سرے والی، عجیب وقت ہے بیٹھے ہیں وہ سرے والی، اجل سے کہہ دو ذرا ٹھہرے آ رہا، عجیب وقت ہے، عجیب وقت ہے بیٹھے ہیں وہ سرے بالی، اجل سے کہہ دو ذرا ٹھہرے آ رہا ہوں میں۔ ہے دل میں ایسی للک دیدے روئے روشن کی، ہے دل میں ایسی للک دیدے روئے روشن کی، ایک ایک ذریع پہ محوے دعا رہا ہوں میں۔ اور اب اس شعر کو یاد رکھیے کہ کہیں سے آئیں یقیناً یہاں تو ٹھہریں گے، یقیناً، اور کہاں ٹھہریں گے سوال فرمائیں، کہیں سے آئیں یقیناً یہاں تو ٹھہریں گے، درے بطول پہ آنکھیں بچھا، کہیں سے آئیں، کہیں سے آئیں یقیناً یہاں تو ٹھہریں گے، درے بطول پہ آنکھیں بچھا رہا ہوں میں۔ اور یہ نانی کی مدح ہے پوتے کی محفل میں کہ قصیدہ بنت نبی کا سنا رہا ہوں میں، قصیدہ بنت نبی کا سنا رہا ہوں میں، بلندیوں پہ نصیب اپنا پا رہا ہوں، اور ایک ایک لفظ ثنا ہے گوہر شفاعت کا، ایک ایک لفظ ثنا ہے گوہر شفاعت کا، بڑھاؤ ہاتھ کے موتی لٹا رہا ہوں میں، اور لگا کے چہرے
میرے باپ نے درے بطول کی خاک مہو نجوم سے آنکھیں ملا رہا ہوں میں اور کہو فرشتوں سے بوسے دیں میرے ہاتھوں کو کہو فرشتوں سے بوسے دیں میرے ہاتھوں کو کہ فرش مدحت زہرا بچھا رہا ہوں ملا ہے عزم کا وہ در ان کی سیرت سے آپ حضرات ایک بار صلوات پڑھ لیجیے دیکھیے علی والے کا چہرہ اور میرے اس شعر کی تقریر میں قیصر بھائی کی بیماری کی تاریخ بھی شامل ہے کہ دیکھیے وہ محفل میں آئے ہیں جبکہ اس بیماری کا نام سنتے ہی جب لوگ بستر پکڑتے ہیں تو صرف اٹھائے جاتے ہیں اٹھتے نہیں ان کی صحت و سلامتی کے لیے ایک بار آپ حضرات پرزور صلوات دیجیے سماعت فرمائیں ملا ہے عزم کا وہ درس ان کی سیرت سے ہجوم رنج میں بھی مسکرا ملا ہے عزم کا وہ درس ان کی سیرت سے ہجوم رنج میں بھی مسکرا رہا ہوں میں اور یہ شعر اناؤنسر کے لیے پڑھا کرتا ہوں میں کہ معاصرین کو دیتا ہوں دعوت مدحت معاصرین کو دیتا ہوں دعوت مدحت انہیں بھی خلد کا رستہ دکھا رہا شعور کہہ دو کہ رکھوا کے خاک قبر بطول عذاب قبر سے خود کو بچا رہا آجان یہاں سے کرسی اٹھا آپ حضرات اپنی اپنی پرچیاں جو آپ کے ہاتھ میں ہیں وہ کھول لیں 61 نمبر صلوات پڑھتے رہے آپ حضرات نمبر 30 نمبر نعرہ حیدری بابا سے بلند نعرہ صلوات محمد صلوات وعلیکم السلام مفتی کیسے بیٹا دی الحمدللہ اللہ کا شکر میں بس آپ کے لیے پانی لے کے آیا نہیں بیٹا علی ہم تو خاص حسین بھائی کی خیر و خیریت کے لیے تم پریشان ہو چلو حسین بھائی جی آئیے السلام علیکم حسین بھائی
कैसे मिजाज है? बेटा अली, बाबा की तबीयत कैसी है? बेटा अली, मायूस न हो। इंशाअल्लाह हमारे इमाम हमारे वालिद शफीक है। असद ज़मान अज्जल अला ज़हूर। अज़ीज़ान मोहतरम, सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गुज़िश्ता शोबे में हमने सुना कि इंतज़ार की क्या फ़जीलत है और एक मुंतज़िर को क्या बुलंद दर्जा हासिल होता है। इस शोबे में हम सुनेंगे कि इस ज़माने गैबत में अगर हमें हकीकी मुंतज़िर बनना है, वो तमाम बुलंद दर्जात हासिल करने हैं, तो कुछ ज़िम्मेदारियाँ हैं जो इस ज़माने गैबत में हमें निभानी है। तो आए देखें कि क्या ज़िम्मेदारियां हैं जिसे हमें निभानी है। इस किताब को अगर हम देखें, मिक्यालुल मकारिम फ़ी फ़वाइद दुआ लिल क़ाइम अलैहिस्सलाम, इसके मुअल्लिफ़ सैयद मोहम्मद तकी मूसवी इस्फ़हानी रहमतुल्लाह अलैह है। इस किताब में 70 से भी ज़्यादा ज़िम्मेदारियों को नक़ल किया गया है जो इस ज़माने गैबत में हमें अदा करनी है। इन्हीं में से कुछ ज़िम्मेदारियों का यहाँ पे आज ज़िक्र करते हैं। सबसे पहली ज़िम्मेदारी जो इस ज़माने गैबत में हर एक शिया को अदा करनी है, वो है कि इमाम की मारिफत हासिल करना है। रसूलुल्लाह की वो मशहूर व मारूफ हदीस, मन माता वलम यारिफ इमाम ज़माने ही माता मीततन जाहिलिया, कि जो शख्स अपने ज़माने के इमाम की मारिफत हासिल किए बगैर इस दुनिया से मर जाए, उसकी मौत जाहिलियत की मौत है। और जाहिलियत की मौत यानी कुफ्र की मौत है। और कुफ़ार जो है क़यामत में कहाँ जाने वाले हैं? जहन्नम में जाने वाले। यानी अगर बिना मारिफत इमाम के हम मर जाए तो गोया हम जहन्नमी हो जाएंगे। तो हमें अगर अपने आप को इस कुफ्र की मौत से बचाना है तो हमें जो है मारिफत इमाम हासिल करनी है इस ज़माने गैबत में। तो मारिफत इमाम जो सबसे मुख्तसर है वो ये है कि इमाम का नाम, नसब, ख़ानदान वगैरह की मारिफत हासिल करें। ये मुख्तसर मारिफत। असल मारिफत क्या है कि हम इमाम के मकामात और कमालात की मारिफत हासिल करें। हम इन किताबों को रुजू करें, देखें कि रिवायात में जो है क्या मकाम बयान किया गया है। अगर हम ज़ियारत जामिया में देखें तो ज़ियारत जामिया में मिलता है, इमाम फरमाते हैं कि हमारी बिना पर जो है बारिश होती है, हम रिज़्क़ को तकसीम करते हैं। इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम का एक लक़ब कहफुल हसीन है, इमाम पनाहगाह है, इमाम वालिदुश शफ़ीक है। जब इमाम के इन तमाम मकामात और मंजिलत को हम पहचानेंगे तब जो है इमाम की सही मारिफत हमें हासिल होगी। और जब ये सही मारिफत हम हासिल करेंगे तब हम अपने आप को कुफ्र की मौत से बचा सकेंगे। इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम इसी मारिफत की अहमियत को बयान करते हुए फरमाते हैं कि जो शख्स अपने इमाम वक्त की मारिफत रखते हुए दुनिया से रुखसत हो जाए तो गोया ज़ुहूर में ताजील या ताख़ीर उसके लिए कोई नुकसानदेह नहीं है। और जो शख्स अपने इमाम वक्त की मारिफत रखते हुए इस दुनिया से रुखसत हो जाए तो अब वो जो है ज़ुहूर के वक्त इमाम वक्त के हमरा उनके साथ उनके खैमे में होगा। यानी सोचे, इमाम वक्त की मारिफत के साथ हम मर जाते हैं तो हम इमाम के खैमे में यानी इमाम के कितने करीब हो जाएंगे। तो ये है अहमियत मारिफत। लिहाजा इस ज़माने गैबत में हमें इमाम की मारिफत हासिल करना है, इन किताबों के ज़रिए इमाम की मारिफत हासिल करना है।
ہمیں امام کے مقامات اور منزلت کی معرفت حاصل کرنا ہے، تو اس زمانے غیبت کی یہ اہم ذمہ داری ہم ادا کر پائیں گے۔ جو اگلی ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اس زمانے غیبت میں تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرنا ہے۔ تقوی اور پرہیزگاری یعنی کیا؟ ہمیں اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے، اچھے اعمال کرنے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ امام زمان علیہ السلام خود ایک توقیع، ایک خط میں شیخ مفید کو فرماتے ہیں کہ تم میں سے ہر ایک کو ایسے کام انجام دینا چاہیے جو ہماری محبت سے قریب کر دے، اور ان تمام باتوں سے دور رہنا چاہیے جو ہماری ناراضگی اور غضب کا سبب بنے۔ عزیزو، امام کن اعمال سے ناراض ہوتے ہیں؟ ہماری گناہوں کی وجہ سے ناراض ہوتے ہیں۔ روایت میں ملتا ہے ہر شب جمعہ ہمارے نامہ اعمال امام کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں۔ آج شب جمعہ ہے، تو عزیزو جب امام اپنے چاہنے والوں کے اچھے اعمال دیکھتے تو امام خوش ہوتے ہیں، لیکن جب ہماری گناہوں کو دیکھتے ہیں تو امام زار و قطار روتے ہیں، گریا کرتے ہیں۔ اسی لیے امام کہتے ہیں دیکھو، ہمارے لیے زینت کا سبب بنو، ہمارے لیے ذلت کا سبب نہیں بنو۔ تو ہمیں تقوی اور پرہیزگاری کے ذریعے امام زمان علیہ السلام کو خوش کرنا ہے، اچھے اعمال کرنا ہے، اپنے آپ کو گناہوں سے روکنا ہے۔ تو یہ ایک اور ذمہ داری ہم ادا کریں گے، تقوی اور پرہیزگاری اختیار کر کے۔ جو اگلی ذمہ داری ہے اس زمانے غیبت کی، وہ یہ ہے کہ ہم امام سے شدید محبت کریں، اور یہ محبت اتنی اہم ہے کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول اللہ فرماتے ہیں کہ کسی بھی بندے کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا ہے جب وہ مجھے اپنے آپ کے اوپر ترجیح نہ دے، میرے اہل بیت کو اپنے گھر والوں کی محبت کے اوپر ترجیح نہیں دے۔ ہم سب اپنے گھر والوں سے تو محبت کرتے ہیں، لیکن رسول اللہ فرماتے ہیں کہ تمہارا ایمان مکمل تب ہوگا جب تم میرے اہل بیت کی محبت اپنے گھر والوں سے زیادہ رکھو۔ یعنی امام زمان علیہ السلام کی محبت ہمارے دل میں اپنے گھر والوں سے زیادہ ہونی چاہیے۔ یہ ہمارے ایمان کو مکمل کرتا ہے۔ اور اگر ہم قرآن میں دیکھیں، قرآن میں اللہ کیا ارشاد فرماتا ہے؟ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہ تمہارے کو اجر رسالت اگر ادا کرنا ہے تو اجر رسالت کیا ہے؟ اہل بیت علیہ السلام کی محبت۔ تو گویا اس زمانے غیبت میں جب ہم امام زمان علیہ السلام سے محبت کریں گے تو ہم اجر رسالت ادا کریں گے۔ تو محبت امام ہمارے ایمان کو مکمل کر رہا ہے، اس کے ذریعے ہم اجر رسالت ادا کر رہے ہیں اور ہم اپنی ذمہ داری کو بھی نبھا رہے ہیں۔ تو یہ ہے اہمیت محبت امام۔ تو عزیز و دوستو، خلاصہ یہ کہ اس زمانے غیبت میں اگر ہمیں ایک منتظر کا بلند مقام حاصل کرنا ہے تو ہمیں ذمہ داریوں کو نبھانا ہے۔ جب ہم ذمہ داریوں کو نبھائیں گے تب ہم امام کے حقیقی منتظر میں شمار ہوں گے۔ آئے اس بابرکت شب میں اللہ کی بارگاہ میں چلے، اللہ سے دعا کرے، خدایا تجھے واسطہ ہے جناب زہرا کا جو اپنے آخری فرزند کے انتظار میں ہے۔ خدایا بی بی زہرا کے واسطے سے دعا کرتے ہیں، امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ خدایا ہم سب کو اپنی ذمہ داریوں کو نبھانے کی توفیق عطا فرما، معرفت امام ہمیں عطا فرما، ہمیں تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما، اور محبت امام ہمارے دل میں داخل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر الدعوان الحمدللہ رب العالمین۔ اگلے شعبے میں غیبت کے امتحان کے اوپر گفتگو ہوگی، آپ لوگ اگلے شعبے کی طرف چلیں۔
के रोज अपना तुम्हारा दिल चाहे। अली का नाम भाई पासपोर्ट है, पासपोर्ट हर जगह काम आएगा। पुलिस सिराज में भी यही नाम का नाम आने वाला है और कुछ काम आने वाला नहीं है। मैं भी आप लोग की तरफ से भाई आप लोग के साथ शामिल हो जाता हूँ। अली के नाम से चलते हो तुम तो यूं, अली के नाम से चलते हो तुम तो यूं ही सही, कदम कदम पे अली के मैं गीत गाऊंगा। अली के नाम से चलते हो तुम तो यूं ही सही, कदम कदम पे अली के मैं गीत गाऊंगा। तो खुदा तो हश्र में दोज़ख में तुमको फेंकेगा, मैं नाम लेके यही पर तुम्हें चलाऊंगा। ऐसे आलम में जितने भी छोड़ दे उनका क्या हाल हो रहा होगा, समाज बनवाएगा। भाग चलो अली की देख है फिर बेनियाम भाग चलो। जगह हरम में नहीं, जगह हरम में नहीं, जगह हरम में नहीं, सुबह शाम भाग चलो। अजल को याद है हम सब के नाम भाग चलो। अजल को याद है हम सब के नाम भाग चलो। के भागना ही तो है अपना काम भाग चलो। अजल को याद है हम सब के नाम भाग चलो। के भागना ही तो है अपना काम भाग चलो। अमान नहीं है अमान नहीं है कहीं कारज़ार हस्ती में। गज़ान छोड़ के शेर आ गया।
اعلان تیرے حیدر کا. ذوالفقار کیا فرما دیا؟ حساب لوگی یمینوں یسار پیش کا. سنائی حیدر اعلان تیرے حیدر کا. حساب لوگی یمینوں یسار پیش کا. وہ سر گیا جو ذرا سا ادھر ادھر سر کا. وہ سر گیا جو ذرا سا ادھر ادھر سر کا. ملک بھی جان لے خود ذمہ دار ہے پر کا. نہ جبرائیل نہ جبرائیل امی کو بھی کچھ رعایت ہے. زمین پہ موت کو رکنے کی بس اجازت یہ آخری جگہ ہوگی اور یہ ہماری آخری بن گئی ہے، سب سے پسندیدہ بن گئی ہے. اب ذوالفقار مولا سے کیا فرما رہی ہے؟ سماعت فرما. میرے قرار کی ذوالفقار بول رہی ہے بھری آگ میرے دل میں بے قرار میں. نہ جانے کتنے شہیدوں کی سوگوار ہوں میں. نہ جانے کتنے شہیدوں کی سوگوار ہوں میں. نہ جانے کتنے یتیموں کی قرض دار ہوں میں. نہ جانے کتنے یتیموں کی قرض دار ہوں میں. کہے گا کون کہ حیدر کی ذوالفقار ہوں میں. علی کے علی کے لال تیرے نام کی دہائی ہے. آج رب مجھے آخری لڑائی. محمد وآل محمد تلوار. كلمه البشر أو هو أقرأ يا محمد يا علي يا علي يا محمد ابقياني فإنكما نافيا وانصراني فإنكما خاسرا. يا مولانا يا صاحب الزمان يا مولانا يا صاحب الزمان يا مولانا يا صاحب الزمان. الغوث 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 أدركني أدركني أدركني. الأجل 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 يا أرحم الراحمين بحق
40 से कम हुआ पूरा 4-8% आगे से अरे चार्जर क्या थैंक यू अहमियत होगी इंडिया गेट की, हमारे यहाँ पर अहमियत है इमाम ज़मान की। समझो है, तुम्हारे यहाँ पर अहमियत होगी, हमारे यहाँ हमारे इमाम की आमद का दिन है, हम इसलिए जमा हुए। हम लोगों को जाकर ये नहीं बताएंगे कि आज इंडिया गेट है, हम लोगों को ये बताएंगे कि इंडिया गेट है, लेकिन हमने वहाँ जाकर एक जश्न को बरपा किया और इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम की बारगाह में और उनकी मिल्लत की बारगाह में इरादे अक़ीदत पेश किया। तो अब अपनी अपनी मंजिल है, मैं देखना चाहता हूँ कौन समझ के यहाँ पर हो जाता है और कौन फर्ज समझ के शरीक हो जाता है। अपनी अपनी मंजिल है, ये शहर बम्बई है और लोगों को पता है। यूँ अगर कोई अकेले तनख्वाह बोलता रहे तो लोग कहते हैं कि ये अहमद है, ये दीवाना है, ये बेवकूफ़ है, ये पागल है, इसे समझ नहीं आता कि कहाँ कौन सी बात करनी चाहिए। यहाँ से लेकर चला गया, मतलब पूरी रात चलते रहिए, यहाँ से आपको आता कुछ नहीं होना है। और शेर पढ़ने के बाद एक के बाद दूसरे शायर होंगे, यहाँ फेरिक नहीं है, दिल में मारिफत है, वो चाहे जहाँ खड़ा हो वहाँ से शेर पढ़ सकता है। आज लेकिन प्रयास करना कि ये म्यूजिकल कहना की वालिदा जरूर वहाँ में खड़े होकर अपने जाने वालों के चेहरे को देख रही होंगी कि कौन कितना कुछ है। मैं पास में आ गए आगे आगे प्लीज हुसैन है या तो फिर हुसैन है, इसके अलावा कोई नजात नहीं है। हमने अक्सर देखा आपके इस शहर का नाम है बलाद का जवाब पता चलेगा। जिसे तमाम शहरों की दुल्हन कहा जाए, तमाम शहरों की दुल्हन कहा जाए। हम जब हमारे नौजवान 6 दिन लेकर के थक जाते हैं, 7वें दिन अपनी दुल्हन का हाथ पकड़ते और शहर दुल्हन अपनी दुल्हन का हाथ पकड़ते शहर दुल्हन कहाँ जा रहे, कहते समंदर के किनारे जा रहे। कहा मौलाना आज न रोकिएगा, क्यों न रोके, ना इसलिए न रोकिएगा 6 दिन करने के बाद हमारे साथ में दुल्हन लग गया। 7वें दिन जब अपनी अहलिया का हाथ पकड़ के समंदर में जाए तो हमें एहसास हो जाता है हमारे
बल्कि बारिश है समंदर के पास। आप समंदर के किनारे जा रहे हैं, लेकिन ये समंदर तभी काबिल शिफा होगा कि जब समंदरों में लेकिन आपने तो ऐसे मेरी पैदाइश से इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम कहाँ रखे गए? नीचे है वहाँ पास में, जैसे उन्होंने मोहम्मद को नीचे दिए थे ना, तो लश्कर अजीब चौराहे जो जंग की मंजिलों में भागते हुए नजर आए, तो उनके वारिस गेटवे पे 14 शाबान को नहीं नजर आए। आज गेटवे पे जाना बेकार है, उनसे कहिए हम आज आपको फेरी की टिकट फ्री है। वो कहेंगे नहीं अस्तगफिरुल्लाह, आज गेटवे की तरफ देखना भी गुनाह है। कहा भाई ये गुनाह किसने सिखाया? कहा हमारे वारिस ने, जिनका निकाह अलम देख के टूट गया। इस्तेमाल कर लीजिएगा। इन्होंने पूछा कहाँ रखा है, तो शायर ने कलम उठा के रकम करना शुरू किया कि तेरी पैदाइश से सबको बेखबर रखा गया। और किसी को पता हो तो वो खामोश रहे, और नहीं पता है अगर तो खामोश रहेगा तो यहाँ बुला के पूछ लूँगा। तो गर्दन हिलाना जरूरी है ताकि पता चले आप हम में से ही हैं। पैदाइश से सबको बेखबर रखा गया, परवरिश का तेरी पर्दे में सफर रखा गया। तेरी पैदाइश से सबको बेखबर रखा गया, परवरिश का तेरी पर्दे में सफर रखा गया। आज तक परेशान है दुनिया कि घर रखा गया, इसलिए तेरा लक़ब भी मुंतज़र रखा गया। खुदा की कसम अब आपके लिए, अब तक तो अपने लिए पढ़ रहा था, ये 2 शेर आपके लिए। तेरी पैदाइश से सबको बेखबर रखा गया, परवरिश का तेरी पर्दे में सफर रखा गया। आज तक परेशान दुनिया किधर रखा गया, इसलिए तेरा लक़ब भी मुंतज़र रखा गया। तो तेरी पैदाइश हुई थी दुश्मनों के दौर में, पर्दे ग़ैबत उठेगा आशिकों के दौर में। तेरी पैदाइश इतनी आवाज में पढ़ रहा है, सुनते चले जाओ। कपड़ा सिल रहा है और एक मरतबा मौला को देखता है, लोग आते हैं कदमों को पकड़ते हैं, कहते हैं मौला आपका गुजर मेरे घर से होगा? कहा हाँ। कहा मौला मेरी मामला बीमार है, सिर्फ हाथ उठा दीजिएगा उसे शिफा मिल। क्या करिएगा मौला? सिर्फ हाथ उठा दीजिएगा। मौला को इसने देखा कि रोजाना दुकान पे मेरी बैठते, लेकिन मैं मारिफत ही नहीं रखता हूँ। लोग इतनी मारिफत रखते हैं कि कहते हैं कि मेरी बीमार माँ को हाथ दिखा दीजिएगा, शिफा हो जाएगी। इनके बड़े अब्बा हुजूर, मैं आपकी छत्र छाया में पढ़ रहा हूँ, अगर वहाँ से मुफ्ती की बरसात होगी तो आप हाथ ऐसे बढ़ा दीजिएगा। ठीक, वैसे तो किसी की हिम्मत नहीं है, मैं शेर पढ़ दे रहा हूँ। इन्होंने कहा ना कि इनके बुजुर्ग फौरन तैयार